اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان دوستوں کے لیے جو پہلی بار شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے آئیڈیا فاؤنڈیشن کا تعارف مناسب ہوگا۔ آئیڈیا کا مطلب ہے اسلامک ڈیولپمنٹل ایجوکیشن فار ایڈوانسمنٹ۔ آئیڈیا فاؤنڈیشن جدید سائنسی پس منظر کے ساتھ قرآنی تحقیق کی روشنی میں اسلامی معاشرہ کی تحقیق کے لیے کوشاں ہے۔ دراصل یہ ایک تحریک ہے جس کا مقصد قرآنی اصولوں کی مدد سے امن، خوشحالی اور آزادی کا حصول ہے۔ آئیڈیا فاؤنڈیشن کے پہلے انیشیٹو کے تحت قرآنی تحقیق کو 40 سے زائد حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر حصہ کو جدید سائنس اور انسان کے موجودہ تقاضوں کی روشنی میں ریسرچ ٹاپکس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب تک 700 سے زائد ریسرچ ٹاپکس ideafoundation.com.pk پر ڈال دیے گئے ہیں۔ دعوت عام دی گئی ہے کہ ان ریسرچ ٹاپکس پر تحقیق کریں اور مضامین لکھیں۔ اس کے لیے ریسرچ کرنے والوں کو کیش ایوارڈ بھی پیش کیے گئے ہیں۔ تفصیلات ideafoundation.com.pk پر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے انیشیٹو کے تحت پہلے مرحلہ میں ہر ریسرچ ٹاپک کو میں خود انفرادی طور پر آن لائن پیش کروں گا۔ اس کا مقصد ہر موضوع پر قرآنی تحقیق پر مبنی بنیادی معلومات فراہم کرنا ہے۔ دوسرے مرحلہ میں ہر ٹاپک سے متعلق اسکالرز کو مزید تحقیق میں شامل کیا جائے گا اور ان کی شمولیت کے ساتھ ٹی وی ٹاک شوز کیے جائیں گے تاکہ قرآنی علم کو انسانی ترقی اور بھلائی کے لیے استعمال میں لایا جا سکے۔ قرآنی تحقیق پر مبنی پہلا سیریل پروگرام اللہ، قرآن اور انسان کے عنوان سے شروع کیا گیا ہے۔ پچھلے 4 پروگراموں میں ہم نے انسانی تخلیق کے مراحل اور انسانی تخلیق کے مقصد پر بات کی تھی۔ ان پروگراموں کی اردو اور انگریزی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر یا اس کے یوٹیوب چینل یا فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان پروگراموں کی تحریری کاپیاں بھی آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ جو ریڈنگ کے شوقین دوست ہیں وہ وہاں سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ برائے کرم فاؤنڈیشن سے مستقل شراکت کے لیے اس کی ویب سائٹ ideafoundation.com.pk سے رابطہ میں رہیے گا اور اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔ تو عزیز دوستو، پچھلے پروگرام میں ہم نے انسانی تخلیق کے مقصد کے موضوع پر بات کی تھی۔ اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے کے لیے تخلیق کیا۔ علم، روح اور آزاد ہستی، یہ وہ 3 عظیم اعزازات تھے جو اللہ نے انسان کو عطا کیے تاکہ انسان کو تمام مخلوقات پر بلند کیا جا سکے، ان کو برتری عطا کی جا سکے اور اسے زمین پر اپنا نائب مقرر کیا جا سکے۔ انسانی تخلیق 3 مراحل میں مکمل ہوئی تھی اور مقصد تخلیق انسان ان 3 مراحل میں بتدریج تشکیل پایا تھا۔ انسان کی تخلیق کے دوران فرشتوں اور ابلیس نے انسان کے مرتبے اور مستقبل کے حوالے سے کئی انتہائی شدید اعتراضات اٹھائے۔ فرشتوں نے اللہ کریم کے دلائل کو سنا اور قائل ہو گئے اور اللہ کریم کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے آگے سر بسجود ہو گئے، اور ابلیس نے تکبر و بے ادبی کے انداز میں اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا اللہ کریم نے اس کو سرکش اور نافرمان اور کافر قرار دیا۔ اس رد عمل کے باوجود اس نے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ اصرار کیا کہ اگر اس کو رائے دے دی جائے، موقع دے دیا جائے قیامت تک، تو وہ یہ ثابت کرے گا کہ انسان غیر منصف، سرکش اور خون کی پیاسی مخلوق ہے۔ ابلیس نے دعویٰ کیا
کہ وہ انسان کو اپنی چال بازیوں، مکارانہ طریقوں اور عیارانہ رویوں سے اپنے جال میں پھنسائے گا اور اللہ کو ثابت کر دے گا کہ یہ انسان خلافت اور اشرف المخلوقات بنانے کے لیے اللہ کریم کا غلط انتخاب ہے۔ یہاں سے ابلیس کے منفی طرز عمل اور طرز فکر کا آغاز ہوتا ہے، اور یہی اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، خیر و شر کے درمیان دائمی تصادم، ایک مستقل تصادم کا نقطہ آغاز ہے۔ یہی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بھی ہے۔ عزیز دوستو، انسانی تخلیق کے سلسلہ کے دوران اللہ، فرشتوں اور ابلیس کے درمیان ایک طویل مکالمہ چلتا ہے، اور اللہ کریم کچھ اہم اور عظیم فیصلوں کا اعلان فرماتے ہیں جن سے انسانیت کے مستقبل کا روڈ میپ طے ہوتا ہے۔ روڈ میپ انسانی زندگی کا ایک مکمل آئین اور طرز حیات کا ایک خاکہ مرتب ہوتا ہے۔ یہ فیصلے کیا تھے؟ یہ فیصلے کچھ اس طرح تھے: انسان کو خلیفۃ اللہ مقرر کیا گیا، مقصد تخلیق انسان کی نشاندہی کر دی گئی، اللہ کی رضا اور علم کو برتری اور عظمت کی بنیاد قرار دیا گیا، انسان کو پاک روح، علم اور خود مختار شخصیت جیسی 3 عظیم نعمتوں سے نواز دیا گیا۔ اللہ نے انسان کو الہامی پیغامیں، الہامی کتابوں سے نوازا جن کا ایک ہی منبع ہے، جس کو لوح محفوظ اور ام الکتاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پیغام الوہیت ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ کریم کی خاص حفاظت میں ہے، اس میں کوئی رد و بدل ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے شیطان کو موقع اور ذرائع دے دیے، لو بھائی، کہ وہ انسان کو گمراہ کرنے کے جتنے حربے استعمال کرنا چاہے کر دیکھے۔ انسان کو ایک آزاد شخصیت، روح، علم اور بے انتہا اختیارات دے دیے، اور دوسری طرف ابلیس کو انسان کو گمراہ کرنے کے ذرائع مہیا کرنے کا مقصد انسان کے لیے ایک امتحانی کیفیت قائم کرنا تھا تاکہ اللہ کے برگزیدہ انسانوں کا انتخاب ہو سکے۔ اس طرح زمین کو امتحانی مرکز کا درجہ دیا گیا، یعنی اے ہاؤس آف ٹیسٹ اینڈ ٹرائل۔ اس لیے دوستو یاد رکھو، انسان کی اس دنیا میں کارکردگی زندگی بعد از موت کے لیے اس کے مقام و انعام طے کرے گی۔ انسان اپنے اعمال کا اسکور کارڈ لے کر اگلی دنیا میں داخل ہوگا۔ یہ مٹی کا پتلا مٹی میں دفن ہو جائے گا اور مٹی کے ساتھ مٹی بن جائے گا، اور روح کا سفر جاوداں ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے، نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ پہلی زندگی یہ زمینی زندگی، اور قیامت کے بعد کی زندگی روح کے اس سفر کی منازل ہے۔ انسان کی پیدائش اور انسان کی موت روح کا محض اس دنیا میں دخول و خروج ہے۔ اس حقیقت کو میر تقی میر کا ایک شعر انتہائی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، ذرا سنیے۔ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے۔ ماندگی، یو انڈرسٹینڈ واٹ از ماندگی؟ ماندگی از اے تھکن۔ بندہ ایک پہاڑ پہ، کسی کوہستان پہ، کسی جگہ پہ چل رہا ہو تو کہتا ہے یار میں تھک گیا ہوں، ذرا آرام کر لیتا ہوں۔ اس کو انگلش میں انڈسپوزیشن کہتے ہیں، ماندگی، ایک ہلکی سی تھکن، چھوٹی سی بیماری، چھوٹی سی الجھن، بندہ کہتا ہے ذرا آرام کر لو۔ تو یہ مرگ کو میر تقی میر ماندگی کہتا ہے۔ ایک بار دوبارہ سنیے، مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کے، آگے چلیں گے دم لے کر۔ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ یہ روح کا سفر کتنا ایک مسلسل ہے۔
یہ شعر روح کے سفر مسلسل کو بیان کرتا ہے۔ اسی لیے جو ہمارے صاحب علم اور سمجھ بود رکھنے والے لوگ ہیں وہ ایک دعا کرتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، رب ادخلنی مدخل صدق، کہ اے اللہ ہمیں صدق والوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ داخل فرماؤ۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور ہمیں جب ہمارا خروج بھی فرماؤ تو سچے لوگوں کے ساتھ فرماؤ اور ہمیں ایک طاقتور ساتھی عطا فرماؤ۔ تو یہ بیسیکلی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں دخول، ہمارا اس دنیا سے خروج ایک ایسے ہی ہے جو ہمیں ایک سچائی کے ساتھ گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک امتحان کی جگہ ہے۔ تو عزیز دوستو، آئیے دیکھتے ہیں قرآن اللہ کے فیصلوں کو کیسے بیان کرتا ہے۔ ان آیات کا پہلے پروگراموں میں ذکر آ چکا ہے، مگر موضوع کو سمجھنے کے لیے ان کا تسلسل ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس طرح اللہ نے فرشتوں کو مطلع کر دیا کہ وہ زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کرنے لگا ہے، اور ان کا رد عمل سنیے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تو ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور مزید کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور تیرے نام کی عظمتوں کو، تیری شان کو بلند کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں نے ادب و احترام کے ساتھ دو نکات بیان فرمائے۔ اول یہ کہ انسان دنیا میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ دوم یہ کہ انہوں نے اللہ کی حمد اور پاکیزگی بیان کرنے میں کمی نہیں چھوڑی اور کہا کہ ہم تو تیری یعنی عظمتوں کے بیان میں یکتا ہے۔ اس پر اللہ کا رد عمل کیا تھا؟ سنیے، اللہ کریم ان کے اعتراضات کو یکسر رد کر دیتا ہے، کیونکہ فرشتوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ انسان کو نیابت کا مقام دیا جانے والا ہے، الوہی روح، علم اور آزاد شخصیت جیسی عظمتوں سے نوازا جانا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے فرشتوں اور ابلیس کے اعتراضات کو کوئی اہمیت نہیں دی اور فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے انسان کی امتیازی حیثیت کے پیچھے مخفی رازوں کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان فرما دیا۔ آئیے سورہ بقرہ کی 31 سے 33 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے، اور ساتھ ہی ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور یہ نام فرشتوں کو بھی سکھا دیے۔ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور فرشتوں سے کہا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے ذرا نام تو بتاؤ۔ فرشتوں نے آگے سے بڑی عاجزی کے ساتھ جواب دیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ آدم کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انباءہم باسمائہم، جب آدم نے وہ تمام نام فر بتا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض،
وَاعْلَمُوا مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو صرف میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے۔ سو اللہ کے اس بیان پر فرشتے مطمئن ہو گئے، کیونکہ فرشتے باغی نہیں تھے، اور اللہ کی رضا پر تسلیم خم کر دیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق انسان کو سجدہ بھی کر دیا۔ یہاں جو نقطہ سمجھنا انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ عظمت اور بڑائی کا بنیادی کلیہ طے کر دیا گیا، یعنی علم، استقرائی، تجریدی اور تخلیقی علم کو انسان کی فرشتوں اور جنوں پر عظمت کا ترہ امتیاز قرار دے دیا گیا، کیونکہ اس انسان خاکی کو آزاد شخصیت سے نوازا جانا تھا تاکہ وہ اپنی مرضی اور انتخاب سے اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر سکے، اور اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا اقرار اور اعلان کر سکے۔ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اقرار بھی ہے اور پبلکلی اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہے، تاکہ اور مزید کیا ذمہ داریاں تھیں، تاکہ وہ اللہ کے خلیفہ ہونے کے ناطے انصاف، امن اور جہد نمود و ارتقاء کے ساتھ انسانیت کی خدمت کر سکے۔ اب دیکھیے انصاف کیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الرحمن میں آپ پڑھتے ہیں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اسی طرح امن کیا ہے؟ امن کے لیے آپ پڑھتے ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اتحاد قائم کرو، یونٹی قائم کرو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ اور جہد نمود و ارتقاء کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ کے بہترین اوصاف ہیں، خالق، الباری، المصور، یعنی یہ تمام اوصاف جو اللہ کے ہیں یہ انسان نے اپنانے ہیں۔ یہ امن انسان کی ذمہ داری ہے، یہ اتحاد انسان کی انتہائی ایک ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے اوصاف کو انتہائی موزونیت اور خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی میں رنگ ڈالیں، تاکہ وہ زندگی کے معاملات میں اچھائی اور برائی کی تمیز کر سکے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ انسان کی عظمت اور مومن کی شان اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی صفات میں رنگ جائے۔ بیان ہے، حدیث قدسی ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی انصاف کے علم بردار بن جاؤ، اتحاد و یگانگت کی تصویر بن جاؤ، امن و آتشی کے پاسبان بن جاؤ، علمی و عقلی ارتقاء کے متلاشی بن جاؤ، سچائی اور نیکی کے پیکر بن جاؤ، قرآن و ایمان کا بیان بن جاؤ۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ آئیے دیکھتے ہیں اقبال اس کو کیسے بیان فرماتے ہیں۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یعنی جو مومن ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا انداز فکر، اس کا انداز بیان سب قرآن کریم کا بیان ہے۔ یہ اقبال کے شعر کا مفہوم ہے۔ تو عزیز دوستو، اب ایک معاملہ ابھی باقی ہے، بہت امپورٹنٹ معاملہ جس پر فیصلہ ہونا ضروری تھا۔ یہ تھا ابلیس کا مستقبل، جہان زندگانی میں ابلیس کا رول۔ ابلیس اللہ کی رضا کا باغی تھا، انسان کے آگے جھکا نہیں، اس نے ایک ریبیلیس رول ادا کیا تھا۔ آئیے اس کا جائزہ قرآنی آیات سے لیتے ہیں۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اللہ پوچھا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے تکبر کیا، وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اب اللہ نے ابلیس سے کہا وضاحت کرو، ایکسپلین،
کہ تم نے حکم کی نافرمانی کیوں کی اور باغیانہ طرز عمل کیوں اختیار کیا؟ تو اس ایکسپلینیشن کے جواب میں آئیے دیکھتے ابلیس نے کیا وضاحت پیش کی۔ ابلیس نے کہا قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بڑے لاڈ پیار سے بنایا تھا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو ویسے ہی گھمنڈی تھا؟ کیا خوبصورت الفاظ ہے۔ تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا ابلیس نے، وہ بھی ذرا غور فرمائیے، کتنی رونیت ہے اس کے جواب میں۔ قال انا خیر منہ، ابلیس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی انسان سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کو گلی سڑی مٹی سے۔ یہ کتنا بڑا اس کا تکبر اور غرور کا بیان ہے۔ ابلیس پھر یہاں رکا بھی نہیں، چلو غلطی ہو گئی معافی مانگ لیتا وہ، بلکہ اپنے تکبرانہ اور باغیانہ رویہ پر اصرار کیا اور حکمت الہیہ کو چیلنج کیا۔ ذرا سنیے، ابلیس کہتا ہے قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ میں اس کو 3 حصوں میں دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اس نے کہا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اے اللہ تو نے انسان کو مجھ پر فوقیت تو دے دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، مجھے اگر تو قیامت تک ڈھیل دے دے، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اس کی تمام آل اولاد کو، یعنی آدم کی تمام آل اولاد کو برباد کر دوں گا سوائے چند لوگوں کے۔ اس کے بعد پھر مزید کہا شیطان نے، ابلیس نے کہا قال ربی بما اغویتنی، شیطان نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے غلطی پہ ڈالا ہے، یعنی خود ذمہ داری قبول نہیں کی، یہ بھی ایک ایروگنس ہے، بلکہ کہا لا ازینن لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اگر مجھے موقع دیا گیا تو میں زمین کو ایسی ایسی چیزوں سے آراستہ کروں گا، مزین کروں گا کہ میں تیرے تمام آدم کی جو آل اولاد ہے اس کو بہکا دوں گا، سوائے ان چند لوگوں کے، چند بندوں کے جو تیرے برگزیدہ ہوں گے، جو تیرے ماننے والے ہوں گے۔ تو اللہ کریم نے ابلیس کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ یہ اتنا بڑا چیلنج تھا کہ رب ذوالجلال اس کو معاف نہیں فرما سکتے تھے، اور اس کو قیامت تک کے لیے چھوٹ دے دی اور بڑی طاقت اور بڑے اختیارات بھی دے دیے کہ اس میں اگر ہمت ہو تو انسان کو نیکی کے راستے سے ہٹا کے دیکھ لے۔ اور اللہ نے فرمایا قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، فرمایا کہ اچھا تو جا، جنہیں تو اپنے راستے پہ بھٹکا سکتا ہے بھٹکا لے ایک روز مقررہ تک، یعنی قیامت کے دن تک۔ اور جو الفاظ استعمال کیے ذرا قابل غور ہیں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، تو بہکا کے دیکھ لے، جتنی تیری طاقت ہے تو لگا کے دیکھ لے، جن کو بہکا سکتا ہے بہکا کے دیکھ لے۔ اور کہا کہ کیسے بہکاؤ گے؟ بصوتی کا، رنگ برنگی باتوں سے، آریٹری سے، خوبصورت لچھے دار باتوں سے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان پر فوج کشی کر کے، یعنی زبردستی، زور واری، زور سے، پیادہ اور گھوڑ سواروں کے ساتھ، آج کی زبان میں آرٹلری کہہ لے، انفینٹری کہہ لے، یعنی جو تم ظلم کر سکتے ہو، جو طاقت کا استعمال کر سکتے ہو، وہ بھی کر کے دیکھ لینا۔ یہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی جلالی کیفیت تھی۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تم ان کے ساتھ مال میں شراکت کر کے دیکھ لینا
اولاد میں شراکت کر کے دیکھ لینا۔ یعنی شیطان کو کہا بھائی جو تم پاپڑ بیل لے، جو پاپڑ بیل سکتے ہو بیل لو، لیکن تم میرے جو ماننے والے ہیں، میرے جو برگزیدہ بندے ہیں، ان کو اکسا نہیں سکے گا۔ وعید بھی کر لو، سبز باغ بھی دکھا لو، اور ساتھ فرما دیا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَرُورًا، شیطان کے یہ جتنے وعید ہیں یہ سب بہلاوے ہیں، سب دکھلاوے ہیں، انسان کے لیے ٹریپ ہے۔ آئیے اب اس ڈائلاگ کے بعد اللہ کریم کا حتمی فیصلہ دیکھتے ہیں، غور فرمائیے۔ اللہ فرماتے ہیں قَالَ اذْهَبْ، ارشاد ہوا کہ جاؤ دیکھ لو، فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا، ان میں سے جو تیرا پیروکار ہو جائے گا ان سب کی سزا جہنم ہے، جو پورا بدلہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، تم میرے بندوں کو نہیں اکسا سکے گا، لیکن ہاں وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے اور جنہوں نے تیری پیروی شروع کر دی۔ پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی ایک انتہائی جلال کا بیان ہے، غصے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اوتھ کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ، قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ، فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے، تیرے پیروکاروں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو میرے راستے پہ چلے گا ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، اور جو شیطان کے پیچھے چلے گا ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، ایک دن ان کی پکڑ ہوگی اور ان کو واصل جہنم کیا جائے گا۔ تو عزیز دوستو، اب انسان کو زمین پر اتار دیا گیا، زمین پر اس نے خود کو ایک چوراہے پر کھڑا پایا۔ چوراہا کیا ہوتا ہے کہ اس کے 4 سڑکیں ہوتی ہیں، کوئی ادھر کو جاتی ہے، کوئی ادھر کو جاتی ہے، یعنی یو ہیو اے چوائس، آپ کے پاس ایک راستہ منتخب کرنے کی چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے رائٹ کو جانا ہے، لیفٹ کو جانا ہے، دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے۔ تو خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر بھیجا تو اس کو چوائسز دے دی، چوراہے پر کھڑا کر دیا۔ ایک طرف اس کو دنیا میں ایک عظیم درجہ اور بے شمار اختیارات دے کر بھیجا گیا، اور دوسری طرف ابلیس کو بڑی طاقت اور اختیارات کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا گیا۔ مقصد تھا کہ انسان کو ٹیسٹ کیا جائے۔ دیکھیں، اس بات پہ غور فرمائیں کہ یہ تمام جو سلسلہ ہوا اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو ٹیسٹ کرنا تھا۔ مقصد تھا کہ انسان کو ٹیسٹ کیا جائے کہ وہ ابلیس کی ریشہ دیوانیوں سے کیسے بچ کر نکل سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک ٹاسک ہے جسے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو عزیز دوستو، آئیے اب تک قرآن کریم کی آیات سے اخذ شدہ معلومات کی روشنی میں انسان اور ابلیس کا اس دنیا میں کیا کیا رول ہوگا، اس کو مختصراً جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو اپنے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کیا کیا اختیارات دیے گئے ہیں۔ اللہ کریم نے فرشتوں اور ابلیس کے ساتھ طویل بحث و مباحثہ کے بعد ان کے خیالات و اعتراضات کی حقیقت اور بنیاد و اساس کو یکسر رد کر دیا، اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ اولاً یہ کہ انسان دنیا میں فساد نہیں پھیلائے گا، خون بھی نہیں بہائے گا، بلکہ وہ امن و تنظیم قائم کرے گا اور اپنے دیے گئے علموں اور دانائی کو بروئے کار لاتے ہوئے دنیا کے حسن و جمال میں اضافہ کرے گا، تاکہ انسانیت پرامن اور خوشیوں بھری زندگی گزار سکے۔ دوم یہ کہ انسان ایمان اور اچھے اعمال دونوں میں صاحب کمال ہوگا۔ سوم یہ
کہ مادے کی بجائے علم کو عظمت و بڑائی کی بنیاد اور وسیلہ قرار دیا گیا۔ چہارم یہ کہ حاکمیت صرف خدائے کریم کی ہے، اس میں نہ کوئی شراکت ہے اور نہ کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس پس منظر کے بعد اللہ کریم نے انسان کو خلعت خلافت و نیابت سے نوازا۔ نائب کی حیثیت سے انسان کو اللہ کی صفات کو اپنانے کا حکم ملا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، اللہ کی صفات کو اپنے اندر سمو لو، خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ ڈالو۔ انسان کو اس جہان کی ترقی اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اللہ کے احکامات کی روشنی میں ہمیشہ دم قدم سرگرم عمل رہنا ہے۔ اسے اللہ کی صفات کو اپنانا ہے تاکہ طرز زندگی کی اصلاح خوش و نمائی کی جا سکے۔ واللہ الخالق الباری المصور، اس کا آئینہ دار بننا ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین کا کنٹرول اور نظم و نسق سونپ دیا۔ سورہ الحج میں فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، میں نے تمہیں زمین کا کنٹرول عطا کیا ہے، یعنی اب تم اس کو سنوارو اور اس کی لک آفٹر کرو۔ اس لیے انسان کو فطرت کے عوامل کو اپنے تابع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی صفات کو اپنے کردار میں اپنے اندر علم و حکمت اور بصیرت کے جوہر پیدا کرے۔ اس ضمن میں اللہ کی صفات پر غور فرمائیے۔ علیم البصیر السمیع، یہ تمام اللہ کی خوبیاں انسان کو بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی فطرت پر عمل کرتے ہوئے خود کو اچھے اخلاق کا ماڈل بنائے۔ رواداری و بردباری، رحم و کرم اور عطا و سخاوت کی روشن شعاعوں سے ظلمت کے اندھیروں کو دور کر دے اور امن و خیر سگالی کی فضا انسانی ترقی و خوشحالی کی ضامن بن سکے۔ آئیے ذرا ابھی اقبال کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ اقبال انسان کی عظمت کو کچھ یوں بیان فرماتے ہیں: ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ اندازہ کیجیے کتنے خوبصورت انداز میں ایک انسانیت کا ذکر فرمایا ہے۔ قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ انسان کی شخصیت کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ہمسایہ جبریل امین بندہ خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، یعنی جو انسان ہے، خاص کر جو مومن ہے، وہ کسی زمین کا کسی جغرافیائی حدود کا مقید نہیں ہے۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ جس سے جگر و لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، ایک رخ ہے انسانیت کا، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، یعنی ایک جیسے اللہ رحیم بھی ہے اور جب ظلم ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ قہار بھی ہے۔ یہی شان ایک مومن کی ہے کہ جب وہ پیار و محبت آشتی میں آتا ہے تو وہ ایک جگر لالا کی طرح، شبنم کی طرح ایک پرسکون، ایک ٹھنڈک کا ایک وہ نمائندہ ہے، اور دوسری طرف دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان ہے، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف۔ دنیا میں جو خون خرابہ ہے، جو تباہی و بربادی ہے، اس کے سامنے ڈٹ جانے والا، جھوٹ اور برائی کے سامنے ڈٹ جانے والا طوفان ہے، جس کا یہ ذکر اقبال نے فرمایا ہے۔ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ دنیا کے معاملات کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے اللہ نے انسان کو آزاد شخصیت اور ذہنی، تخلیقی، روحانی علم کے عظیم خزانوں سے نوازا ہے۔ ان خزانوں تک رسائی کے لیے انسان کو ہر دم سرگرم عمل رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا
فی الآفاقی وفی انفسی، کہ دنیا کے جو علم کے خزانے ہیں وہ اس یونیورس میں بھی ہیں اور انسان کے اندر بھی ہیں۔ یہ انسان پہ ہے کہ وہ ان کی کیسے کھوج لگاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی قربت میں رکھنے کے لیے روح سے نوازا۔ قل الروح من امر ربی، سب سے بڑھ کر انسان کو اللہ کریم نے آسمانی کتابوں کی صورت میں اپنی خاص ہدایت سے نوازا ہے۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جس کا تعلق لوح محفوظ اور ام الکتاب سے ہے۔ اس کی حفاظت خود اللہ کریم نے اپنے ذمہ لی ہے۔ عزیز دوستو، ان اعزازات کے ساتھ انسان کو ایک خوبصورت مقصد حیات سے نوازا گیا۔ اس کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے، لیکن اس کو ذرا سنیے تاکہ موضوع کا تسلسل قائم ہو سکے۔ انسان کا مقصد حیات ہے انصاف پر مبنی پرامن اور مادی و فکری اعتبار سے مسلسل پھلتے پھولتے معاشرہ کا قیام، جہاں اللہ کی رضا اور انسانی بھلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس مقصد حیات کے 4 حصے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کے حضور سر تسلیم خم کو یقینی بنانا، قدرت کے قوانین کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے مادی و فکری ذرائع کی افزائش و نمو کے لیے کوشاں رہنا، ہر دم کوشاں رہنا، انسانی بھلائی کے لیے ہر دم قدم سرگرم عمل رہنا، قرآن حکیم کے انصاف اور اجتماعی بھلائی کے سنہری اصولوں پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں امن و امان کو قائم کرنا، تاکہ فردی اور اجتماعی لحاظ سے، یعنی دونوں صورتوں میں، فرداً بھی اور اجتماعی طور پر بھی، آزادی اور خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو عزیز دوستو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے لیے کیا رول چنا اور اس کو اپنے رول کو چلانے کے لیے کیا کیا اختیارات دیے گئے۔ جب اللہ نے ابلیس سے دریافت کیا کہ اس نے حکم کی نافرمانی کیوں کی، سرکشی اختیار کیوں کی، بغاوت کا مرتکب کیوں ہوا، تو اس نے بڑے تکبرانہ اور بے ادبی کے انداز میں اپنی مادی برتری کا تقاضا کیا۔ اس کے بعد اس نے شرمندہ و نادم ہونے کی بجائے اپنے گناہوں کی ذمہ داری بھی اللہ کریم پر ڈال دی۔ کہا قال ربی بما اغویتنی، کہ مجھے تو برائی کے لیے اکسایا گیا ہے۔ ابلیس نے سرکشی کے انداز میں اللہ کریم کی حکمت کو چیلنج کیا اور پھر قیامت تک کی مہلت مانگی، اور تکبرانہ انداز میں کہا کہ اگر اس کو موقع دیا گیا تو وہ تخلیق انسان کے مقصد کو ناکام بنا دے گا۔ اللہ کریم نے ابلیس کے چیلنج کو قبول کر لیا اور ابلیس کو قیامت تک کی مہلت دے دی۔ اس کو اجازت کے ساتھ ساتھ بہت ساری طاقت بھی دے دی گئی کہ اگر اس میں ہمت ہو تو وہ انسانوں کو بہکا سکتا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ نے ابلیس سے کہا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، ارشاد ہوا کہ جا، ان میں سے جو بھی تمہارا تابع دار ہو جائے گا ان کی بھی اور تمہاری بھی سزا جہنم ہے، جو ایک پورا بدلہ ہے۔ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، لیکن ہاں جو گمراہ ہو گئے اور تیرے پیروکار بن گئے۔ تو عزیز دوستو، اللہ کے انسان کو خلیفہ بنانے کے فیصلے پر ابلیس کی مزاحمت اور انحراف نے نیکی اور بدی کے درمیان ایک تاریخی تصادم کا آغاز کر دیا۔ اچھائی اور برائی کی یہ جنگ ایک تسلسل سے تاریخ کی شاہراہ پر رواں دواں ہے، اور آج بھی انسانیت کے مفادات اور اجتماعی بھلائی سے قطع نظر یہ جنگ زور و شور سے جاری ہے۔ شر اور خیر کے اس تصادم پر تفصیلی گفتگو اگلے پروگرام میں کی جائے گی۔ آج ہم اپنی گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ آنے والے پروگرام میں ہم جن موضوعات پر بات کریں گے وہ عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، میراث ابلیس یا لیگیسی آف ایول کی حقیقت کیا ہے۔ 2، اچھائی اور برائی یا غیر و شر کا تاریخی تصادم۔ نمبر 3، برائی کی قوتوں کے ہتھ کنڈے
مذہبی تقسیم، تہذیبوں کا تصادم، ڈیوائڈ اینڈ رول، یہی ان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ نمبر 4، اچھائی نیکی کے پاسبانوں کی کمزوریاں، یعنی نیکی اور اچھائی کرنے والے اس میں شک نہیں کہ انتہائی میجورٹی میں ہیں، اکثریت میں ہیں، لیکن ان کی انتہائی قابل افسوس کچھ کمزوریاں ہیں جو ہم اپنے آنے والے پروگرام میں ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ نمبر 5، امن، انسانیت کی خوشحالی اور آزادی کے حصول کے لیے برائی کے خلاف جنگ کی ضرورت ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو عزیز دوستو، یہ پروگرام انگریزی میں بھی ریکارڈ کیا گیا ہے، اردو اور انگریزی کی ویڈیوز ideafoundation.com.pk کی ویب سائٹ پر، یوٹیوب چینل اور فیس بک پر موجود ہیں۔ ان کی تحریری کاپیاں بھی آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس پروگرام کا کوڈ ہے آئیڈیا 1AR3 پارٹ 1۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر آئیڈیا فاؤنڈیشن کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ اس نیک کام میں آپ کی طرف سے بہت بڑی خدمت ہوگی۔ آپ کی شرکت کے لیے انتہائی مشکور ہوں۔ مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔